اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلا پروگرام ہمارا حضرت آدم علیہ السلام پہ اور شیطان ملعون کے مکالمے پہ ختم ہوا تھا، اور اس میں یہ چیز وعدہ کی جا رہی تھی کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس چیز نے روکا، تو اس نے اس کا جواب دیا کہ تو نے اسے مٹی سے اور بدبودار کھنکھناتے گارے سے پیدا فرمایا ہے، میں اس سے کہیں برتر ہوں۔ اور اس نے تکبر کا اظہار کیا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہشت سے نیچے اتر جانے کا حکم دیا، جس پہ اس نے اجازت طلب کی کہ اللہ مجھے اتنی اجازت دے کہ میں ان کو بہکاؤں، تو اللہ پاک نے اس کو اجازت دی۔ یہاں تک بات چلی تھی، انشاءاللہ اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور جو لوگ گمراہ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ شیطان سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، جس میں ابلیس بھی شامل تھا اس حکم کے اندر۔ تو فرشتوں نے سجدہ بجا لایا اور ابلیس نے سجدے کا انکار کیا، جس پہ وہ ملعون ٹھہرایا گیا۔ اور اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اور اگر تو نے مجھے قیامت تک ڈھیل دی تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ یہاں ایک چیز وعدہ طلب ہے، چند لوگوں کے سوا۔ چند لوگوں کے سوا مطلب وہ لوگ جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور جن کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہے، تو وہ ان کو نہیں بہکا سکے گا۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی مہربانی اور کرم ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کو وہ نہیں بہکا سکے گا۔ جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مشہور تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس گلی سے گزرتے تھے وہاں سے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا، یعنی ان کا راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، یعنی ان کو بہکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ان بندوں میں سے شامل ہے، ان کے ساتھ اپنا سر پھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ پاک یہاں پہ وہی فرماتے ہیں کہ سوائے تو میرے نیک بندوں کے اور جو بدبخت ہیں ان کو بہکا سکے گا، صرف نیک بندوں کو نہیں بہکا سکے گا جو رائے راست پر ہیں۔ یعنی بہت سی آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہم پہ آتی ہیں، تو اللہ پاک ایک تو آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دوسرے یہ کہ ان میں اگر کوئی آزمائش ہم پر آ بھی گئی ہے تو اللہ ہمیں اس میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کوئی لمحہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کو بہکانے کا، کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑتا کہ اس کو بہکانے کا ہو تو وہ اس کو فوراً جو ہے نا استعمال فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا ان میں سے جو بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا تم سب کی جگہ جہنم ہے، جو پورا پورا بدلہ ہے۔ اچھا، ان میں سے جسے بھی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے، یعنی مختلف ذرائع شیطان کے بہکانے کے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ شیطان کس کس طریقے سے
انسان کو گمراہ کرتا ہے یا بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا دے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان کے پاس بھی کچھ سواریاں موجود ہیں، شیطان کے پاس بھی سواریاں موجود ہیں۔ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے، یعنی پیادے وہ جو اس کے چیلے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں سپاہی ہوتے ہیں بادشاہ کے، انہیں بھی ایک طرح سے پیادہ کہا جاتا ہے، تو اس کے جو چیلے ہیں نا، اس کے جو سپاہی ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اس کی اولادوں میں سے ہیں، اور اولادوں کے اندر سے جو ان کی اولادیں پیدا ہوئیں وہ ہیں، اور وہ لوگ وہ جنات جو دنیا میں رہ گئے تھے، جن کو ہانک دیا گیا تھا جنگلوں کی، پہاڑوں کی طرف، سمندروں کی طرف، ان میں سے کچھ جنات ایسے تھے جو باقی تھے، جو سرکش تھے، یا اس ٹائم سرکش نہیں تھے کہ شیطان نے ان پر اپنا غلبہ کرنے کے بعد اور ان کو جو ہے نا اپنے راستے پر لگا لیا اور انسانیت کے بہکانے کے لیے انہیں استعمال کر رہا ہے، یہ بھی اس کے پیادوں میں شامل ہے۔ اور فرمایا کہ تو ان پر اپنا داؤ اور ان پر ہر تدبیر آزما لے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اس کو اجازت دے دی کہ تو جس طرح سے بہکانا چاہتا ہے نا تو انسان کو بہکا لے، اپنی ہر اسلحہ استعمال کر لے، ہر داؤ استعمال کر لے، ہر تدبیر استعمال کر لے، اور ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں بھی شرکت کر لے۔ مالوں میں شرکت کرنے سے مراد کیا ہے، اور اولادوں میں شرکت کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ مالوں میں بھی شرکت کر لے اور اولادوں میں بھی شرکت کر لے۔ مالوں میں شرکت کرنے سے مطلب یہ ہے کہ مال کمانے کے دو راستے ہیں، ایک حلال راستہ اور ایک حرام راستہ۔ جو حلال راستہ ہے وہ تو اللہ کا راستہ ہے کہ کاروبار کیا، انسان نے حلال کاروبار کیا، اور دوسرا راستہ حرام یعنی سود سے کما رہا ہے، یا دھوکے دہی سے کما رہا ہے، یا غلط راستوں سے کما رہا ہے، تو یہ مالوں میں شرکت ہو گئی اس کی، کہ حرام راستے سے اس بندے کی پرورش ہو رہی ہے شیطان کے ذریعے، یعنی شیطان نے اس کو اتنا خوبصورت بنا کے اس کے راستے کو بنا کے دکھایا اس کو کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ بلکہ آج کل تو یہ الفاظ بھی سنے جا رہے ہیں کہ وہ پرانے وقتوں کی باتیں ہوتی تھیں، اب تو کون بندہ ہے جو سود سے بچا ہوا ہے، یہ باتیں تک سننے میں آ رہی ہیں۔ بھائی تو جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنی تو کریں۔ ایک گناہ ہوتا ہے مخفی، ایک گناہ ہوتا ہے ظاہری۔ ایک سامنے آپ کو زہر نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو نہیں کھائیں گے کبھی بھی۔ کوئی سلو پائزن آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ وہ آپ کس طریقے سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی تو پھر بھی پکڑ نہیں ہے۔ ایک آپ ظاہری زہر کھا رہے تو وہ آپ کے جسم کو کتنا نقصان پہنچائے گا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے۔ تو اسی طریقے سے شیطان کو یہ اختیار بھی دیا کہ وہ مالوں کے ذریعے لوگوں کو بہکائے، اور اولادوں کے ذریعے مطلب یہ کہ آپ کی اولاد ہے اور آپ نے اس کی طرف سے کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے سارا دن باہر ہیں، اب وہ مل گئے کسی ایسے لوگوں کے ساتھ جو جوا کھیل رہے ہیں یا نشے میں ملوث ہیں، تو کیا ہوا کہ وہ آپ کے بچے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب شیطان نے ان کو اس طرف لگا دیا صرف ماں باپ کی تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے، کہ انہوں نے ان پہ نگہبانی نہیں کی، ان پہ نگاہ نہیں رکھی، یہ ہماری غفلت ہوتی ہے۔ پھر بیٹھ کے ہم بعد میں روتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے نکل گئے۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان کوئی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، کسی بھی موقع کو شیطان ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے انہیں دے دے، یعنی ایسے وعدے کروا جو ان کے دل بہلانے والے ہیں۔ یار یہ کام کر لوں گا نا تو میرا جو ہے نا 50 لاکھ روپے کا انعام نکل آئے گا، یہ کام کر لوں گا تو مجھے اتنے فائدے ہو جائیں گے۔ تو آخرت کی طرف سے توجہ ہٹا کے دنیا کی طرف توجہ انسان کی لگا دیتا ہے، اور ایک خاص فگر اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، یہ خاص ٹارگیٹ، دنیاوی ٹارگیٹ، آخرتی ٹارگیٹ نہیں، دنیاوی ٹارگیٹ اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ مجھے نا
یہاں تک پہنچنا ہے، ایک بنگلہ خریدنا ہے، ایک اچھی گاڑی خریدنی ہے، ٹھیک ہے، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، یہ بات یقینی ہے 100%، چاہے آپ اس کے لیے اپنی زندگی ختم کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے، یعنی ان کے برے اعمال بنا سنوا کر انہیں دکھا اور غلط خواہشات دلا، جنت، دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے بھی ہیں اس میں شامل، ٹھیک ہے نا، دوبارہ نہ زندہ ہونے کے، جیسے کفار کے اندر یہ چیز تھی، وہ دلیل مانگا کرتے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے جب مر جائیں گے، صحیح ہے نا۔ آج بھی کمیونسٹ اور ایسے مذاہب کے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی بن گئی اور خود ہی ختم ہو جائے گی، انسان خود ہی بن گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور یہی حضور کے زمانے میں کفار بھی کیا کرتے تھے کہ دوبارہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ کہ ایک ایک پور کو اللہ پاک جو ہے نا زندہ کر دیتے ہیں، دوبارہ سے پیدا فرما دیں گے، یعنی پہلے تمہیں زندہ کرنا زیادہ مشکل تھا، پہلے بنانا زیادہ مشکل تھا، یا دوبارہ اب ایک چیز کو میں بنا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب اس کو دوبارہ اسمبلنگ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی، میں اس کو بنا سکتا ہوں، بلکہ اس سے بھی بہتر بنا سکتا ہوں، کیونکہ اس کا تجربہ ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا پہلے بنانا زیادہ دشوار تھا یا دوسری دفعہ؟ حالانکہ اللہ کے لیے پہلے بنانا بھی کوئی دشوار نہیں تھا، کن فیکون، ہو گیا، ہو جا، ہو گیا، بس ختم، ایک حکم اللہ کا بہت بڑا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، جو ان سے شیطان وعدے کرتا ہے سب کے سب کیا ہیں؟ فریب ہیں، دھوکے بازی ہیں۔ یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا، تیرا رب کارساز ہے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے کافی ہے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، اللہ نے شیطان کو اختیار نہیں دیا ان کے اوپر، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک ان کی خود حفاظت کرتے، جو پڑھتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صحیح نا، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، تو اللہ کی پناہ میں جب چلا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان اس سے کوسوں دور بھاگتا ہے، اس کو بہکا نہیں سکتا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان کے لیے کارساز ہے۔ تو سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا، یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی، وہ خبیث اللہ کے سامنے تکبر سے، بڑائی سے جواب دیتا رہا، اسی وجہ سے اللہ پاک نے اسے کافر کا لقب دیا۔ سب سے پہلے کافر کا لقب ملا ابلیس کو تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں کے انکار کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا فضل فرمایا تھا کہ اس کے درجات کہاں سے کہاں پہنچا دیے تھے، لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی اور ان کا انکار کیا، اور اللہ کے حکم کا انکار کیا اور تکبر کیا، جس پہ وہ ابلیس قرار پایا۔ سب سے پہلے گناہ جو کیا گیا وہ تکبر کا تھا۔ آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ قابیل نے کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو پہلا گناہ ہوا وہ تھا تکبر، اور وہ کیا ابلیس نے، شیطان ملعون نے۔ سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا، جو جن تھا اور آگ سے بنایا گیا تھا، اس نے سب سے پہلا گناہ کیا تھا تکبر۔ اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتار دیا گیا، اس کے بعد پھر وہ دوسرے گناہوں میں قتل وغیرہ کے اندر قابل شامل ہے۔ بہرحال اس پہ بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تکبر نہ کیا کرو، اس کی برائی اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا، تکبر کی برائی اور ہلاکت سے آگے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو رحمت سے نہیں دیکھے گا جس نے تکبر کی بنا پر اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، یعنی جو شلواریں مرد حضرات کے لیے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ پینٹ ہو چاہے وہ شلوار قمیض ہو، جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔
اور فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اپنے قبیلے، اپنے مکان، اپنے کپڑوں پر فخر کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ بات آپ کو وعدہ سمجھ میں آ گئی ہوگی یہاں تک۔ اور اسی لیے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابہ انصاری صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابہ مہاجر صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ جہالت والی پکار کو چھوڑو، یہ بہت بدبودار ہے۔ اس جہالت والی پکار کو چھوڑو، یہ بہت بدبودار ہے۔ یہاں پہ آج کا ہم پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ اپنا مکمل کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس سے آگے بات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اب کرنا یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 15 سے 20 منٹ کا پروگرام کریں گے، اس کے بعد ایک سیشن رکھیں گے ہم لوگوں کے سوالات کا، جو مسئلے مسائل ہیں اس کے متعلق جو میرے پاس سوال آئیں گے اس کا جواب انشاءاللہ دوں گا۔ تو ہماری ایک بہن نے مسئلہ بیان کیا کہ ان کے ہسبینڈ، ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور ڈاکٹروں کو دکھایا اور رپورٹس وغیرہ سب صحیح آئیں، اور ان کے گھر میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کیا نام ہے، ان کی چیزیں الماری سے غائب ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک بیان کیا کہ ہاتھ میں پہنی چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ انہوں نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا، اور ایک دوسرا مسئلہ اپنے سسر کا بیان کیا کہ ان کے بھی پیسے کہیں کاروبار بزنس میں پھنس گئے ہیں جو مل نہیں سکے ہیں، وہاں پہ بھی تھوڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ واقعی ان کے اوپر کوئی اثرات ہیں، کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ ایسے شیاطینی اثرات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تھوڑا مسئلہ ان کے ساتھ، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ان کو کچھ پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ دیا گیا ہے، تو آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک 21 دن کا وظیفہ ہے کہ وہ پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس مسئلے سے نجات عطا فرمائے اور ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ دور فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بھی چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں۔ اچھا، ایک سلسلہ اور میں نے شروع کیا ہے، تو ایک تو یہ سوالات کے جوابات، مسائل کے جوابات کا سلسلہ 5 منٹ 4 منٹ اور 4-5 منٹ کا ایک سلسلہ اور میں نے شروع کیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کی نالج تھوڑی سی ہو۔ اور میں دیکھیں، میں خود طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مرتے دم تک طالب علم ہی رہوں گا، اور آپ سب بھی طالب علم ہیں، تو ہمارا مقام ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی ہے۔ ہم پیدائش کے بعد سے لے کے سیکھ رہے ہیں اور قبر تک ہی سیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ سوالات میں آپ سے پوچھا کروں گا، تو امید رکھوں گا کہ کمنٹس میں آپ اس کے جوابات دیں گے کہ یہ سوال اگر آپ کو معلوم ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اپنا نام اور سٹی کا نام ضرور بتائیے گا، تاکہ وہ میں بتا سکوں کہ یہ جواب کس نے دیا ہے اور کہاں سے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 4-5 سوال میں زیادہ نہیں رکھوں گا، 4-5 سوال رکھوں گا تاکہ ہماری نالج میں اضافہ ہو۔ جتنے پروگرام ہوں گے مطلب 5-5 سوال کر کے لگا لیں تو اچھی خاصی الحمدللہ ہمیں معلومات حاصل ہوگی، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے، کس نبی کی 1000 بیویاں تھیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ کس نبی کی 1000 بیویاں تھیں؟ دوسرا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی رضاعی والدہ تھیں؟ یعنی کتنی عورتوں نے انہیں دودھ پلایا تھا؟ رضاعی والدہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی تھیں؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال میرا یہ ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جن کو آرے سے چیرا گیا تھا؟ لکڑی کاٹنے والا جو آرا ہوتا ہے نا، اس سے چیرا گیا تھا حق بیان کرنے پہ۔ اور چوتھا سوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کس بادشاہ کے زمانے میں ہفتہ جو ہے 10 دن کا ہوا کرتا تھا؟
وہ کون سا بادشاہ تھا جس کے زمانے میں ہفتہ جو ہے 10 دن کا ہوا کرتا تھا؟ یہ 4 سوال ہو گئے، اور آخری سوال آپ کے سامنے پیش ہے، کس نبی کے ہاتھ میں آ کے لوہا موم ہو جایا کرتا تھا؟ کس نبی کے ہاتھ میں آگے لوہا موم ہو جاتا تھا؟ یہ 5 سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے امید کرتا ہوں کہ کمنٹس باکس میں اس کا آپ جواب دیں گے، اور صحیح جواب دینے والے کے متعلق میں اگلے پروگرام میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر پروگرام میں 5 سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اپنا دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔